وقت پر گرمی میں گرمی لا رہا ہے، سردی میں سردی لا رہا ہے، بارش میں بارش آ رہی ہے، دھوپ میں دھوپ آ رہی ہے. آم کے موسم میں آم، کتنی صدیاں بیت گئیں، ہر آم کے موسم میں آم نظر آ رہے ہیں. پھر جب موسم گیا ختم ہو گیا، دوسرا پھل آ رہا ہے. ایک ہی پھل ہر موسم میں آتا تو اگتا جاتی تھی طبیعت. آم کھلا کے پھر آم کو بند کر دیتا ہے، دوسرا پھل پیش کر رہا ہے. یہ کون ہے؟ تمہارے سامنے آم لا کے رکھتا ہے، لاتا ہے، پھر ہٹا لیتا ہے. اب دوسری چیز پیش کرنے کے لیے وہ ہٹا لیتا ہے. پھر موز کا پھر جو ہے جام کا موسم آتا ہے، جام پیش کرتا ہے. یہ سب احساسات ہی کا نام سلوک ہے، تصوف ہے. میوے، ایک میوہ، ہر سیزن کا الگ الگ میوہ ہے. کیا مطلب؟ الگ الگ بدل کے ڈشز پیش کر رہا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. موسم کے لائق پھل بھیجتا ہے، موسم کے لائق پھل بھیجتا ہے. جس سردی کے موسم میں گرم پھل، اس موسم سے جو نقصانات ہو سکتے ان نقصانات کا توڑ ہے اس میں. یہ سب کون کر رہا ہے؟ الذی جعل لکم الارض. ایک لمحے کے لیے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ یہ سب عقائد جاننا ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی معطل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. کافر یہ سمجھتا ہے کہ سب میں کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آئے؟ آفس میں چلا رہا ہوں، پارلیمنٹ میں چلا رہا ہوں، اسمبلی میں چلا رہا ہوں، بلب میں روشن کر رہا ہوں، کار میں چلا رہا ہوں، قانون میں بنا رہا ہوں، بینک میں چلا رہا ہوں، کلرکی میں کر رہا ہوں، ہوم منسٹری میں نے سنبھالی ہوئی ہے. پورا نظام. کافر یہ سمجھتا ہے کہ انسان ہی سب کچھ کر رہا ہے. مومن یہ سمجھتا ہے کہ سب وہی کر رہا ہے. وہی ہوا چلاتا ہے، وہی بارش برساتا ہے. کام دوسروں کو سپرد کر کے وہ بیٹھا نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے اس کی کوئی صفت، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی کوئی صفت معطل نہیں ہے. پانی بہ رہا ہے، پانی کی صفت سیلان ہے، بہاؤ. اب وہ اس پانی کو آپ نے فریزر میں رکھ دیا تو کیا ہوگا؟ وہ پانی منجمد ہو جائے گا، برف بن جائے گا. سیلان، بہاؤ اب اس میں نہیں رہے گا. وہ صفت معطل ہو گئی، بہنے کی صفت بیکار ہو گئی، تعطل میں آ گئی. یعنی اب وہ بہ نہیں رہا ہے پانی، ہے نا. تو ایسا مخلوق کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، مخلوق تو ہو سکتی ہے کہ اس کی صفت معطل ہو جائے کسی وقت کے لیے. خالق کی کوئی صفت معطل نہیں ہے. یہ سب باتیں جاننا، پیرو خلیفوں مریدوں، یہ سب جاننا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں سمجھ میں آ رہی؟ بہاؤ کی صفت پانی کی رک گئی. اچھا اب آپ حضرات بولنا، ان میں کون، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کون گونگا ہے؟ گونگا کوئی ہے اس میں؟ اس بیٹھے نا مجیدی شاہ صاحب، کوئی گونگے ہیں؟ نہیں، لیکن دکھتے کیا ہیں گونگے؟ خاموش. بس سمجھ میں؟ ایک بولنے والے کو سننے کے لیے سب گونگے ہو گئے. بول سکتے کو جب کی طرف متوجہ جائے تو خود کو گونگا سمجھنا نہیں سمجھنا. حقیقی زندہ کی طرف توجہ جائے تو خود کو مردہ سمجھنا نہیں سمجھنا. اب میں بول رہا ہوں، آپ سب اومے ہیں؟ اومے ہیں؟ بومے ہیں؟ نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ بولنے والے. لیکن خاموش بیٹھے نا، خاموش بیٹھے یعنی آپ کی صفت کلام معطل ہے. سب بول سکتے ہیں.
چھوڑے تو ٹیمل میں تقریراں کریں گے، چھوڑے تو دکنی زبان میں کیا کیا بگاریں گے، لیکن سب خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ حضرت بول رہے ہیں. تو سب کا کلام معطل ہے، خاموش ہے نا، بند ہے. اللہ کا کلام ایسا بند نہیں ہوتا. یہ سب باتیں جاننا، بتانے والا پیر، جاننے والا، یاد رکھنے سمجھنے والا، یاد رکھنے والا مرید. علم ہی نہیں ہے، وقت ناچتا ہے قوالی کی دھن میں، دھن پر تھاپ پر ناچتا ہے، دمادم مست قلندر. ہم کو معلوم نہیں ایسی پیری مریدی. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کرنے کے لیے معطل نہیں. آپ جب سو جاتے ہیں نا، اب آپ جب سو جاتے ہیں، جب آپ سو جاتے ہیں، سونے کی حالت میں آپ کی سماعت بھی معطل ہو جاتی ہے، آپ سن نہیں سکتے. ایک آدمی سو رہا ہے، ایک آدمی، آپ جا کے ذرا اسے برا بھلا بولو نا، مثال کے نہیں بولنا چاہیے. ایک آدمی سو رہا ہے، ایک آدمی اسے برا بھلا بولے، وہ سنتا ہے کیا؟ سوتا دیکھو کیسا بھینس کے جیسا سوتا دیکھو، کھلگے کے جیسا سوتا ہے. کیا بھی بولو اسے کیا ہے؟ اگر سویا نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں جاگ رہا ہے، سویا ہوا دکھائی دے رہا ہے، حقیقت میں جاگ رہا ہے تو سن لے گا. لیکن واقعتاً حقیقتاً سو رہا ہے تو سو رہا ہے، بھینسے کی طرح سو رہا ہے، بیل کی طرح سو رہا ہے، اب اسے کیا سنائی دے گا؟ نیند کی حالت میں جو ہے معطل ہو جاتی ہے، کام نہیں کرتی. سمجھ میں آپ؟ ہیئرنگ پاور کام نہیں کرتا. آنکھیں، بعض لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوئی رہتی ہیں نیند کی حالت میں، لیکن دیکھ نہیں پاتی. بصارت معطل ہو جاتی ہے، کلام معطل ہو جاتا ہے. ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی سماعت ایسے معطل نہیں ہوتی، بصارت معطل نہیں ہوتی، کلام کبھی معطل. اس کی ہر صفت ہر وقت ایکٹیو ہے، کام پر لگی ہوئی ہے. کل یوم هو فی شأن فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت، اس نے دوسروں کے ذمہ کام کر کے نظام کائنات کو چلا دے کے خاموش نہیں بیٹھا ہے. وہ معاذ اللہ معاذ اللہ، وہی چلا رہا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اس کا کلام ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوتا. بعض لوگ کیا سمجھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، وحی کے ذریعے سے، انجیل کے ذریعے سے کلام کیا. انجیل اللہ ہی کا کلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت ملی وہ اللہ ہی کا کلام ہے، تو توریت کے ذریعے کلام کیا، انجیل کے ذریعے کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس نے کلام کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس نے کلام کیا. آدم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت آدم سے کلام کیا. پیغمبر جب تک تھے، اس دنیا میں تھے حیات ظاہری کے ساتھ، تو پیغمبروں سے اس نے گفتگو کی. بات سمجھ میں آئے؟ اس نے کلام کیا، اس کا کلام. اب محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، اور ان کا کلام جو ہے آخری کلام ہے. جو قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے، وہ آخری کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نازل ہو گیا. اب قرآن نازل ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے؟ ڈرتے ڈرتے بولتے ہیں قرآن کا نزول ختم ہو گیا. اب جو اللہ تعالیٰ کیا سمجھے، اب خاموش ہو گیا. اسے تقریر کر کے میں 12:30 بجے میں تقریر ختم کر دوں گا، چپ ہو جاؤں گا، چپ ہو جاتا ہوں نا میں. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم بیان کر دیا، الحم سے شروع ہوا قرآن. حافظ جس طرح آخری دن پڑھا کہ والناس، اللہ اکبر، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس.
آپ سب تن گئے پیچھے والے، پوری تراویح میں پڑھتی. یہ نشہ شراب کے نشے سے بڑھ کر ہے، ریا کا نشہ. وہ فوراً اتر جاتا شراب کا نشہ، یہ نشہ اترتا نہیں. بات سمجھ میں آئے؟ ریا کا نشہ. حضور فرماتے ہیں جس کے قلب میں تکبر ایک رائی کے برابر بھی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے؟ اور حضور نے فرمایا کہ ریا جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں نا، پہلی صف میں آگے کھڑ جاتا، اللہ اکبر، چہرے سے وہ خشوع و خضوع ظاہر ہے، دل میں کچھ بھی نہیں ہے، چہرے پر پورا خشوع و خضوع، پوری دنیا کا خشوع و خضوع آ گیا چہرے پر. اللہ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا انت. کیوں؟ چچا دیکھیں، تبسم چچا دیکھیں، رضا محمد دیکھیں، مفلح شاہ صاحب دیکھیں، یہ سب ہیں، یہ سب خلیفے، یہ سب مریدین، یہ سب اہل سنت و جماعت، سب جتنا بھی ہے مجھے دیکھے، میں بہت بڑا عابد ہوں، سلطان العابدین ہوں میں. بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ نماز پڑھو، دکھاوے کے لیے نہ پڑھو. لوگوں میں اللہ دیکھ رہا ہے اس خیال سے پڑھو تو آکڑو گے نہیں، پسینہ پسینہ ہو جاؤ گے. مولا کے دربار میں کھڑے ہیں. نماز کس کے دربار ہے؟ یہ مسجد اللہ کا دربار ہے. اللہ اکبر، سامنے خدا ہے، خدا کی قسم تم عبادت کر رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ پڑھو تو پورا تکبر ہوا ہو جائے گا، پانی ہو جائے گا. یہاں اللہ کا دیکھنا تصور میں نہیں ہے. شوکت علی دیکھ رہے ہیں، وقار صاحب دیکھ رہے ہیں، سید انوار الدین صاحب دیکھ رہے ہیں، انجینئر صاحب دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں، منسٹر دیکھ رہے ہیں، کمشنر دیکھ رہے ہیں، کلیکٹر دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. اس کے بعد توجہ ہے لگ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا ریاکاری کا جذبہ نہ ہو. ریا کو شرک اصغر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، چھوٹا شرک. خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا تو ان چیزوں سے لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو. لوگ دیکھیں دیکھیں، میں آیا ہوں اپنے خدا کو دکھانے کے لیے. میرا خدا مجھے دیکھے گا، اس سے بڑا، اس سے بہتر دیکھنے والا کون؟ وہ دیکھے اور مجھے پسند کر لے، میری عبادت پسند کر لے، میری ادا پسند کر لے تو پھر میرا بیڑا پار ہے. میں آیا اس دنیا میں پیدا ہوا، چیز ہو گیا میرا پیدا ہونا. تو خیر بندگان خدا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ تبارک و تعالی کی کوئی صفت معطل نہیں ہوتی. بس سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمیشہ ہر صفت اس کی بروئے کار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام والناس پر ختم نہیں ہوا، کلام جاری ہے، لیکن سننے والے کان ہمارے نہیں ہیں. اس کی بصارت کا سلسلہ جاری ہے، کلام جاری ہے، حیات جاری ہے. یہ سب باتیں جاننے کی ضرورت ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے ہمسر نہ بناؤ، اللہ کے ہمسر نہ مقرر کرو. یہ نہ سمجھو کہ تمہارے بت جو ہیں اللہ کے برابر ہیں، ہمسر ہیں. یعنی بتوں کی عبادت نہ کرو. بتوں، اللہ کو بھی مشرکین مکہ معبود مانتے تھے اور بتوں کو بھی معبود مانتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فقط معبود ہے، بت معبود
نہیں ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اور اگر تم ہو کسی ڈاؤٹ میں، کسی رائب میں، کسی شک میں، کسی شبہ میں، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس قرآن میں جسے ہم نے اتارا اپنے بندہ خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن جو ہم نے اتارا، اگر تمہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، کوئی رائب ہے، اگر اس بات میں شک ہے تمہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، کوئی شک ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ. تو پورا قرآن لانے کا ہم تم سے مطالبہ نہیں کرتے، ڈیمانڈ نہیں کرتے. ہم بس اتنا کہتے ہیں کہ ایک سورہ قرآن کا، ایک سورہ، سب سے چھوٹا سورہ قرآن میں کون سا ہے رضا محمد؟ سورۃ الکوثر. 3 آیتیں ہیں اس میں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 آیتیں. یہ سورہ کوثر جیسا سورہ لے کے آؤ، چھوٹا سورہ، مگر سورہ ہے وہ. ایک سورہ ہی تم گھڑ کے لے کے آؤ، اپنی طرف سے بنا کے لاؤ. فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ. ایک تفسیر میرے دل میں آتی ہے، یہاں تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ترجمہ یہ ہے کہ اگر تمہیں قرآن میں کوئی ڈاؤٹ ہے، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھنے میں کوئی تردد ہے، تعمل ہے، تم ڈاؤٹ میں ہو کہ کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو قرآن کے جیسا کوئی سورہ تو لے کے آؤ. کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. قرآن کے ایک سورے کی طرح تم بھی ایک سورہ لکھ کے لاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اور تم اپنے مددگاروں کو، اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا جو بھی ہیں تمہارے مددگار، ان سب کو بلا لو. سب مل کے تم ایک قرآن کا ایک چھوٹا سورہ، ویسا سورہ لکھ لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو اگر یہ مخلوق کا کلام ہے، معاذ اللہ، اگر یہ مخلوق کا کلام ہے تو تم لکھ کے لاؤ. تم نہیں لکھ سکتے تو مان لو کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے. یہ تو اس کی تفسیر ہو گئی، ظاہری تفسیر. میرے ذہن میں کچھ بات آتی ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. قرآن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے، قرآن، اگر اس کتاب میں تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ. محمد، یہ قرآن ساکت و صامت قرآن ہے. یہ قرآن ساکت و صامت قرآن ہے اور حضور بولتا قرآن ہے. یہ قرآن چپ رہنے والا قرآن، حضور بولتا قرآن. یہ مصحف صامت ہے، یہ مصحف ساکت ہے، یہ چپ رہنے والا مصحف ہے، اور حضور بولنے والے، نطق کرنے والے، کلام کرنے والے مصحف ہیں. سورۃ من مثلہ. محمد کے جیسا ایک سورہ ہی لے. یہ تو پورا قرآن کامل ہے، پورا قرآن ناطق ہے. اس کے جیسی ایک صفت رکھنے والا ہی کہ ایک سورہ ہی لے آؤ. ایسا کسی کو لے آؤ.
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ایسا چہرہ کہیں ملے گا؟ ایسی آنکھیں ہی کہیں نظر آئیں گی؟ ایسے ابرو ہی تم لا سکتے ہو؟ تو جسے قرآن ہم نے دیا ہے وہ بے مثل ہے، تو پھر قرآن میں ڈاؤٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ خط خضر لب مسیح ہے، رخ یوسف ہے عجب. حضور خط، حضور کی داڑھی شریف، حضور کا خط مبارک وہ خضر علیہ السلام کے جیسا خوبصورت ہے. لب حضور کے، ہونٹ حضور کے عیسیٰ علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں، ان کے جیسے خوبصورت ہیں. اور چہرہ حضور کا یوسف علیہ السلام کے جیسا خوبصورت ہے. خط خضر علیہ السلام ہے، خضر جیسا ہے، لب مسیح جیسے ہیں، اور رخ محمد مصطفیٰ کا یوسف جیسا ہے. خط خضر لب مسیح ہے، رخ یوسف ہے عجب. یک شکل میں، یک شکل بیچ تین پیغمبر نہیں کہیں. ایک حضور کا چہرہ ہے، اس میں تین پیغمبر نظر آ رہے ہیں. خط خضر لب مسیح ہے، رخ یوسف ہے عجب. خط خضر لب مسیح ہے، رخ یوسف ہے عجب. ایک شکل بیچ تین پیغمبر نہیں کہیں. کسی چہرے میں بھی تین پیغمبر کہاں نظر آتے ہیں؟ یہاں تو ایک چہرہ ہے مصطفیٰ میں تین پیغمبر دکھائی دیتے ہیں. عیسیٰ بھی نظر آ رہے ہیں، اور یوسف بھی نظر آ رہے ہیں، خضر بھی نظر آ رہے ہیں. یہ حضور شاہ کمال علیہ الرحمت و رضوان کا شعر ہے. ہمارے 8ویں دادا پیر فرماتے ہیں خط خضر لب مسیح ہے، رخ یوسف ہے عجب. ایک شکل بیچ تین پیغمبر نہیں کہیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، قرآن کے ایک سورے کی طرح سورہ گھڑ کے تم نہیں لا سکتے، بنا کے نہیں لا سکتے، تم نہیں نکلے سکتے، قرآن کے ایک سورے کے جیسا سورہ تم نہیں لکھ سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ. اگر ایسا نہ کرو تو تم کیا کرو؟ آگ سے ڈرو. الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اے مصطفیٰ آپ خوشخبری سنائے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اے مصطفیٰ آپ خوشخبری سنائیں ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو. آپ خوشخبری سنائیں. آپ کو خوشخبری دینے والا بنانے کے لیے ہم نے ایمان والوں کو ایمان سے نوازا، پھر انہیں عمل صالح کرنے والا بنایا، پھر انہیں اس کی جزا میں، ایمان اور عمل صالح کی جزا میں جنت کا مستحق قرار دیا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. آپ خوشخبری سنا دیں اے مصطفیٰ، آپ خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. جب کبھی جنت میں کسی پھل کو وہ رزق کے طور پر دیے جائیں گے، جب کبھی کوئی پھل انہیں دیا جائے گا، وہ پھل ان کا رزق ہوگا، روزی ہوگی، غذا ہوگی. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. تو وہ کہیں گے یہ تو ہم نے دنیا میں بھی جنت میں جو نعمتیں ملیں گی،
جنت میں جو رزق ملے گا، جنت میں جو رزق ملے گا، جو میوے ملیں گے، ان میووں کو دیکھ کر، ان نعمتوں کو دیکھ کر، اس رزق کو دیکھ کر وہاں کے لوگ کیا کہیں گے؟ جنتی کیا کہیں گے؟ یہ تو دنیا میں بھی ملا تھا۔ تو جنت میں دیدار خداوندی ہوگی، دنیا میں بھی ہونا نہیں ہونا؟ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے کہ یہ تو ہمیں تو پہلے دنیا میں بھی یہ میوے ملے تھے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ فرماتا ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہوں گی، جنت کے جو میوے ہوں گے، دنیا کے میووں سے وہ مشابہ ہوں گے، دیکھنے میں تو، شکل میں تو دنیا کے نعمتوں کے جیسے، دنیا کے میووں کی طرح ہوں گے، لیکن مزہ تو الگ ہوگا۔ اس طرح یہاں جو تجلیات دیکھتے ہیں ان کا مزہ اور ہوگا، وہاں جو تجلی ہوگا ان کا مزہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے ازواج مطہرہ ہوں گے، پاک کیے ہوئے جوڑے ہوں گے، پاک کی ہوئی زوجہ بیویاں ہوں گی۔ جنت میں جنتی عورتیں ہوں گی، جو جنتی مردوں کو ملیں گی وہ کیا ہوں گی؟ پاک ہوں گی۔ کیا مطلب؟ حیض و نفاس سے یہاں کی عورت کو، یہ ماہواری ہوتی ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ وہ جو پلیدی خالی ہوتی ہے، گندگی، اس گندگی سے وہاں جنتی عورتیں جو ہیں وہ پاک ہوں گی۔ اور حوریں، ازواج مطہرہ سے مراد حوریں بھی ہو سکتی ہیں، حوروں کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آلودگی سے پاک رکھا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنت میں جو ہیں یہاں کی نعمتوں اور وہاں کی نعمتوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ یہاں کی نعمتیں فانی ہیں، 2 دن کی نعمتیں ہیں، ہے بہار باغ دنیا چند روز، تو معمور ہے فنا کی کوتاہیاں تو دیکھو، ایک موت کا بھی دن ہے 2 دن کی زندگی میں، فکر معاش، عشق بتاں، یاد رفتگاں، 2 دن کی زندگی میں بھلا کیا کرے کوئی؟ تو یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہاں کا ہر عیش ختم ہونے والا ہے، یہاں کی ہر مسرت ختم ہونے والی ہے، منقطع ہونے والی ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، لیکن جنت میں جنتی لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ لا يستحیی، نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ پیش کرے وہ مثلا ما، کوئی سی بھی مثال۔ اللہ تعالیٰ کوئی مثال پیش کرتے ہوئے شرماتا نہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، پسو کی مثال ہو یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال ہو، ادنا چیز کی مثال ہو، اللہ پیش کرتے ہو شرماتا نہیں۔ یعنی مچھر، پسو بولے تو سوچ رہے ہیں کیا پسو، واٹ از مینٹ بائی پسو؟ اب تمل والے کسی اور اس طرف چلے جائیں گے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما، کوئی مثال بھی پیش کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی، اللہ شرماتا نہیں۔ ما بعودۃ فما فوقها، وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی معمولی چیز کی مثال ہو، اس سے بھی چھوٹے کسی کیڑے پتنگے کی مثال ہو، مثال ہی ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بات سمجھ؟ مثال پیش کرنے میں وہ کیوں، مثال پیش کرنے سے وہ کیوں شرمائے، جبکہ مچھر کو بھی پیدا کرنے والا وہ ہے، مچھر سے چھوٹی چیز کو بھی پیدا جب کر رہا ہے تو مثال کیوں نہیں دے رہا ہے؟ جب پیدا کرنے میں شرماتا نہیں تو مثال پیش کرنے سے کیوں شرمائے؟ بات سمجھ میں؟
اور پھر ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ مثال دینے میں شرماتا نہیں، مچھر کی مثال پیش کرنے سے بھی شرماتا نہیں۔ وجود حقیقی ہی بصورت مچھر ظاہر ہوا ہے، تو مثال پیش کرنے میں اللہ کیوں شرمائے گا؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون، تو وجود حقیقی ہی کا مظہر ہے، ہاتھی ہے، مرغ ہے، انسان ہے، وہ بھی مچھر بھی اسی کا مظہر ہے، تو ہر شے میں اسی کا شہود کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چیز ہے، اس میں اس کا شہود نہیں کرنا غلط بات ہے۔ بڑی چیز ہو یا چھوٹی چیز ہو، مظہر کیسا بھی ہو، تعین کیسا بھی ہو، اسی ایک جلوے کا مظہر ہے، آئینہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس جو لوگ ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہو گئے، جو کافر لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ماذا أراد فَيَقُولُونَ ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ یعنی مثال جب اللہ پیش کرتا ہے مومن تو مان لیتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ مثال کیوں پیش کی اللہ نے، یہ معمولی چیز کی مثال کیوں پیش کی، اس حقیر چیز کی مثال کیوں پیش کی؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی ایک ہی مثال سے اللہ بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، ایک ہی چیز ہوتی ہے وہ اسے پردہ بھی بنا، ایک ہی چیز ہوتی ہے اسی کو آئینہ بنا دیتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسے گمراہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسے گمراہ کرتا ہے؟ ان لوگوں ہی کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں۔ فاسق کہتے ہیں عہد شکنی کرنے والے کو، وعدہ کر کے توڑنے والے کو، پیمان باندھ کے توڑنے والے کو۔ عہد کر کے توڑنے والے مسلمان کیا ہیں؟ عہد کر کے اس عہد پر قائم رہنے والے۔ روز میثاق میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ Am I not your Lord؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، مسلمانوں نے سب نے جواب دیا، مسلمانوں ہی نے نہیں، سب نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، اے پروردگار کیوں نہیں مولا، بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے جواب دیا، میں نے بھی جواب دیا، شوکت علی نے بھی جواب دیا، ہمارے عبد الوہاب صاحب نے بھی جواب دیا، چچا تبسم نے بھی جواب دیا، رضا محمد نے بھی جواب دیا، ڈاکٹر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر انجینئر جناب سید انوار الدین صاحب نے بھی جواب دیا، سید عبد الجبار صاحب نے بھی جواب دیا، عینی شاہ نے بھی جواب دیا، اور جناب ہمارے روح اللہ شاہ صاحب نے بھی جواب دیا، سب نے جواب دیا، مولا پبلیکیشنز نے بھی جواب دیا، سب نے جواب دیا، سب نے جواب دیا، گاندھی نے بھی جواب دیا۔ یہ کفار، مشرکین، مرتدین، ملحدین، یہ جتنے بھی ہیں، یہ ناستک لوگ جو ہیں، جو آستک نہیں ہیں، ناستک ہیں، جو آستہ نہیں رکھتے، مذہب میں یقین نہیں رکھتے، وہ آستک ہیں۔ جو مذہب میں یقین رکھتے ہیں، جو ناستک ہیں، نو گاڈ نو ریلیجن بولتے ہیں، تو انہوں نے بھی وہاں کہا تھا بلا، کفار نے بھی، مشرکین نے بھی، اللہ کی بارگاہ میں مجال نہیں کہنے کی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟
ماحول ہی ایسا تھا جی، ماحول ہی ایسا تھا. وہ مقام ایمان کا ہے. ایمان کا مقام کیا؟ شہود کا ہے، مشاہدے کا ہے، رویت کا ہے، دیدار کا ہے. وہاں روحیں تھیں. روح کا کام دیکھنا ہے. اہل نفس بولتے ہیں، نفس بولتا ہے. اہل دل جانتے ہیں، دل جانتا ہے. اہل روح پہچانتے، اہل روح دیکھتے ہیں، روح دیکھتی ہے. روح کا کام دیکھنا ہے. روحیں کھڑی ہوئی ہیں دیکھ، اور سامنے خدا موجود ہے اور سامنے مصطفیٰ موجود ہیں. تو بندگان خدا وہاں انکار کی گنجائش ہی کہاں؟ دن کو دیکھ کے کون نہیں مانے گا؟ پیریار بھی دن کو دیکھ کے، ایویرا بھی دن کو دیکھ کے دن بولے گا. عینی شاہ صاحب بھی دن کو دیکھ کے دن بولیں گے. سورج کو دیکھ کے سورج بولیں گے. چاند کو دیکھ کے چاند بولیں گے. گدھے کو دیکھ کے گدھا بولیں گے. انسان کو دیکھ کے انسان بولیں گے. دیکھنے کی جب منزل آتی ہے تو انکار کہاں ہوتا ہے؟ تو وہ دیکھنے کی منزل تھی. خدا کو دیکھ رہے ہیں. جی، خدا کو دیکھنے کی منزل ہے. انکار کون کرے گا؟ سامنے خدا موجود نظر آ رہا ہے، روحیں دیکھ رہی ہیں، تو وہاں انکار نہیں. اب یہاں پردے میں آ گئے. یہاں آ کے کچھ نے مان لیا، کچھ نے انکار کر دیا. مسلمانوں نے مان لیا. وہ عہد جو کیا تھا اس پر قائم رہے. کون؟ کیسے قائم رہے؟ کیسے قائم رہے؟ حضور نے قائم رکھا. یہ بھی بھول گئے تھے. حضور آئے، آ کے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. حضور نے آ کے کہا اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اب یاد آیا. آپ نے یاد دلایا تو ہمیں یاد آیا. نبی جو آتا ہے تو عہد السطی کو، بھولے ہوئے عہد السطی کو یاد دلانے کے لیے آتا ہے. پیغمبر اسلام آئے، ہادی برحق آئے، جناب محمد عربی آئے، رسول ہاشمی آئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے. آ کے یاد دلایا کہ تم اسی خدا کو مانو جس سے تم نے وعدہ کیا. حضور کے صدقے میں یاد آیا. وہاں بھی بولے ہیں بلا، تو حضور کے بلا کہنے سے کہنے والے بنے. اللہ نے پوچھا الستو بربکم، سب خاموش ہیں. اللہ تمہارا خدا کو دیکھ کر بھی، خدا کو دیکھ کر بھی الستو بربکم کا جواب نہیں دیتا کوئی. عام آدمی تو عام آدمی، پیغمبر بھی جواب نہیں دے رہے ہیں. حضرت آدم بھی جواب نہیں دے رہے ہیں. حضرت شیس بھی جواب نہیں دے رہے ہیں. حضرت ادریس بھی جواب نہیں دے رہے. اللہ پوچھ رہا ہے روز میثاق میں. اللہ پوچھ رہا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب موجود، ہم بھی موجود. یہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں یہ سب ان کی روحوں کے ساتھ وہاں موجود تھے، جسموں کے ساتھ نہیں. باڈیلی ہم وہاں پریزنٹ نہیں تھے. اسپرچولی، روح کے اعتبار سے، سول کے اعتبار سے، سولز کے اعتبار سے ہم وہاں موجود تھے. جی، تو وہاں موجود تھے. تو ہماری روحیں دیکھ رہی تھی خدا کو. ہم بھی موجود تھے، سب موجود تھے. قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں ان سب کی روحیں موجود تھی، اور تمام انبیاء موجود تھے. اللہ پوچھ رہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب خاموش ہیں. کیوں؟ پھر باتیں گہرائی میں چلی گئیں. یہ سب فروعات ہیں. بولنا تو کام اصل کا ہے، مصطفیٰ کا کام ہے. حقیقت میں ایک ہی بندہ ہے، وہ بولنا ہے نا. یہ تو اس کے اضلال ہیں، پرتو ہیں. یہ چپ رہے پرتو. اصل نے زبان نہیں کھولی تو انہوں نے بھی نہیں کھولی. وہ بھی سننا چاہتا تھا مصطفیٰ سے. حقیقت میں مطلوب ان کی زبان تھی، ان کا جواب تھا.
ہے نا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ وہ تو اپنے محبوب سے سننا چاہتا تھا بلا، اصل مطلوب تو ان کی بلا. خاموش رہے، یہ سب خاموش. وہ پوچھ خاموش تھے، انبیاء بھی خاموش تھے. اب اس کے بعد حضور کی زبان کھلی، حضور نے فرمایا زبان فیض ترجمان سے، زبان حق ترجمان سے فرمایا بلا. انہوں نے کہا تو ان سب نے کہا بلا، اور کہہ کے بتا دیا کہ ان کے بلا کہنے سے ہم بلا کہتے ہیں، ان کے ایمان لانے سے ہم ایمان لاتے ہیں، ان کے دیکھنے سے ہم دیکھتے ہیں، ان کے رہنے سے ہم رہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا سب کچھ ہے. یہ زندہ تو ہم زندہ، یہ زندہ نہیں تو ہم زندہ نہیں. یہ بولیں گے تو ہم بولیں گے، یہ نہ بولیں گے تو ہم نہیں بولیں گے. پہلے یہ بولتے پھر ہم بولتے ہیں. عرض کر رہا تھا وہاں ان کے کہنے سے ہم نے بلا کہا، سب نے بلا کہا، انبیاء نے بھی بلا کہا. اب یہاں بھی آ کے اس بلا پر ہمیں قائم رکھنے والے حضور ہی ہیں. وہاں ہم سے بلانا ان کا کام تھا، ان کی وجہ سے ہم نے کہا تھا، وہاں کہنے والا بنایا، یہاں کر ہم کو قائم رہنے والا بنایا. آگے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب آخری لمحے میں بھی کلمہ پڑھنا اور قائم رہنا ایمان پر، یہ ان کے کرم ہی سے ہونے والا ہے. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا يقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. جو وعدے پر قائم رہے وہ اب بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہی ہمارا ممید و مددگار ہے، اللہ ہی ہمیں ناقص سے کامل کرنے والا ہے. اور جو وعدہ خلافی کر رہے ہیں، بھول گئے وعدے کو، وہ فاسق ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اللہ تبارک و تعالی سے جو وعدہ کیا، پکا وعدہ کیا، اسے آ کے یہاں توڑ رہے ہیں. بولتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، بول رہے ہیں معاذ اللہ، معبود نہیں ہے کوئی کہہ رہے ہیں، یا بتوں کو معبود مان رہے ہیں. وہاں تو اللہ کو معبود مان کے آئے تھے، یہاں بتوں کو معبود مان رہے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اور اللہ تبارک و تعالی جس رشتے کو جوڑنا چاہتا ہے اس رشتے کو یہ کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور زمین پر فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.